بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی سانپ نے کبھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہو؟ اگر نہیں سنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ میں ہوئے سانپ کا ایک ایسا معجزہ بتانے والے ہیں جس میں ایک بہت بڑا سانپ اچانک کعبہ کے پاس میں نمودار ہو گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ اس کے بعد میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ لوگ بھی یقیناً حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ شام کے وقت بیت اللہ شریف کے قریب زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس کی پہاڑی سے ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا۔ سانپ کو دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ گھبرا گئے اور ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سانپ نے خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے، یعنی کہ اس سانپ نے کعبہ کا 7 بار طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد میں وہ سانپ حجر اسود کے پاس گیا اور وہ سانپ حجر اسود کو چومنے لگا۔ سب لوگ اس سانپ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اس سانپ کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے عمرہ کرنے والے جن، تم نے اپنا عمرہ مکمل کر لیا اور تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر ہماری عورتیں اور کم عمر کے بچے بھی موجود ہیں اور وہ تم سے ڈر رہے ہیں، لہٰذا اب تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ جدھر سے وہ آیا تھا وہیں پر وہ چلا گیا۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سچ میں ایک سانپ تھا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک سانپ نہیں تھا، بلکہ یہ سانپ کی شکل میں ایک جن تھا جو عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور عمرہ ادا کر کے پھر وہ اپنے مقام پر واپس چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں بہت سے ایسے جن رہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اب وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات حرم کعبہ میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ چند عورتیں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ ان عورتوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ یہ عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ عورتیں طواف سے فارغ ہوئی، حرم سے باہر نکل گئی، میں نے دل میں کہا میں ان کے پیچھے جاؤں تاکہ میں ان کے بارے میں جان سکوں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے چل دیا اور وہ چلتی رہی یہاں تک کہ وہ مشکل ترین جگہ پر پہنچ گئی، پھر اوپر چڑھائی پر چڑھ گئی، پھر میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا یہاں تک کہ وہ ایک ویران جنگل میں پہنچ گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے ویران جنگل میں داخل ہو گیا اور میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کچھ بڑی عمر کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے ابن زبیر، آپ یہاں کیسے؟ میں نے جواب دینے کی بجائے انہی سے سوال کر لیا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم جنات ہیں۔ تو میں نے کہا، میں نے چند عورتوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، تو انہوں نے مجھے تعجب میں ڈال دیا کہ وہ مجھے انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق لگ رہی تھی۔ میں ان کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ میں یہاں پہنچ گیا، تو جواب میں انہوں نے کہا، یہ ہماری عورتیں ہیں اور یہ جنات میں سے تھی۔ اے ابن زبیر، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا، پکی ہوئی تازہ کھجور کھانے کو دل کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تازہ کھجوروں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ میرے پاس پکی ہوئی تازہ کھجوریں لے آئے۔ جب میں کھا چکا تو انہوں نے مجھ سے کہا، جو باقی بچ گئی ہے ان کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بچی ہوئی کھجور اٹھائی اور اپنے گھر واپس لے آیا۔ جس طرح انسانوں کے لیے اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح جناتوں کو بھی اسلامی احکامات پر چلنے کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کرے
تو ہماری طرح جنات بھی ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کے پابند ہے۔ مختلف احادیث میں اور روایت میں ہے کہ مسلمان جنات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، قرآن حدیث اور روایت حدیث انسانوں سے حاصل کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اور جس طرح انسان میں مختلف مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، اس جناتوں میں بھی دین اسلام کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں قسم کے گروپ موجود ہوتے ہیں، یعنی ان میں مومن بھی ہے اور اس میں کافر بھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ثقلین ہیں، انسان اور جنات دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ثقلین جن اور انسان کو کہتے ہیں۔ جو جن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا وہ مومنین کے گروپ میں شامل ہو گیا اور دنیا اور آخرت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانا نہیں وہ شیطان ہے اور وہ مومنین کی جماعت سے دور ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زندہ عقل رکھنے والی اور بولنے والی مخلوق کی 3 ٹائپس ہے: انسان، فرشتے اور جنات۔ اور انسان اور جنات میں سے بھی پھر ہر ایک کی 2 ٹائپس ہے: نیک اور برے۔ نیک انسان کو ابرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں رسول اور نبی بھی ہوتے ہیں، اور عام انسانوں میں برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور جناتوں میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نوجوان کا ایک اور واقعہ ہے۔ اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ خندق سے وہ اجازت لے کر اپنے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان آگ ببولا ہو گیا، یعنی کہ وہ غصے سے لال ہو گیا۔ اپنے شوہر کو غصہ ہوتے دیکھ کر اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ غصہ بعد میں ہونا، پہلے آپ گھر کے اندر دیکھیے کہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں وہ نوجوان اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نے پھر اس سانپ کو نیزے میں پرو لیا اور اپنے گھر سے باہر لے آیا۔ تبھی اس سانپ نے پلٹ کر اس نوجوان پر حملہ کر دیا اور اس نوجوان کو سانپ نے وہیں پر مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی چیخ کر رونے لگی۔ اس کے بعد میں جب یہ معاملہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو اس عورت کی فریاد سن کر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، مدینہ میں جن رہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اسی لیے اگر کبھی آپ کے گھر میں کوئی سانپ آ جائے تو پھر 3 دنوں تک اس کو خبردار کرو، یعنی کہ تم اس سانپ کو 3 دنوں کی مہلت دو۔ اگر وہ 3 دن کے بعد بھی آپ کے گھر سے باہر نہ نکلے تو پھر سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے اور پھر اس کو مار ڈالو۔ تو دوستو، اس پر علماء کرام نے بھی یہی کہا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے۔ اگر 3 دن میں وہ گھر سے باہر نہ نکلے یا نکل کر دوبارہ گھر میں داخل ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطان ہے، اسی لیے پھر اس کا قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن وہ سانپ جس کی دم چھوٹی ہو یا جس کی پشت پر 2 سیاہ لکیریں ہو، ان دونوں قسم کے سانپوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کر دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک اور حدیث میں سانپ کے متعلق ذکر آیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ تبھی ہم نے دیکھا کہ اچانک قریب سے ایک بہت بڑے سانپ نے آپ کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے اس سانپ کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہ مارو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ اس کے بعد جب وہ سانپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے جاتے ہی اپنا سر آپ کے کان کے پاس میں کر دیا،
یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سانپ کے منہ کے قریب کر کے چپکے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ اس طرح سے کہیں غائب ہو گیا گویا کہ اس کو یہ زمین نگل گئی ہو۔ دوستو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ تو بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں وہ سانپ آپ کو کاٹ نہ لے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ سانپ کی شکل میں ایک جن تھا جس کو جنوں کی جماعت سے بھیجا گیا تھا۔ قرآن پاک کی فلاں سورہ میں یہ کچھ آیت بھول گیا تھا، ان آیتوں کو دریافت کرنے کے لیے جناتوں نے اس کو میرے پاس میں بھیجا تھا، میں نے اس کو وہ آیت بتا دی ہے۔ اب یہ ان کو یاد کرتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ حالانکہ سانپوں کے بارے میں آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سانپ ایک انسان کو نقصان پہنچانے والا ایک زہریلا جانور ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو تکلیف دینے والا جانور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانپ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں، 5 جاندار ایسے ہیں، وہ مسجد میں بھی اگر آپ کو کہیں مل جائے تو انہیں مار دیا جائے۔ وہ 5 جانور یہ ہے، سانپ، اور وہ کوا جس پر سفید نشان ہوتا ہے، اور کاٹ کھانے والا چوہا، اور پاگل کتا، اور آخر میں چیل۔ دوستو سانپ تو اس قدر نقصان پہنچانے والا جانور ہے کہ اس کو تو نماز توڑ کر بھی پہلے مارنے کا حکم ہوا ہے، یعنی کہ نماز چھوڑ کر بھی اس کا قتل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر ان 2 جانوروں کو دیکھو، سانپ اور بچھو کو، تو پہلے ان کو مار ڈالو۔ حالانکہ سانپ کے بارے میں کچھ الگ الگ حکم ہیں، اس میں 3 بار پہلے گھر خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی جن ہو جو سانپ کی شکل اختیار کر کے آیا ہو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید دھاریاں بنی ہوتی ہے اور جن کی دم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو زیادہ نقصان پہنچانے میں اور عورتوں کا حمل گرا دینے کا باعث بنتی ہے، اسی لیے ان کو مارنے کا پہلے حکم ہوا ہے۔ اب دوستو سانپ کے حوالے سے ایک اور اہم جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں۔ اسلام میں سانپ کو کھانا حرام ہے، مگر بہت سی جگہوں پر سانپ کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور سانپ کا سوپ بھی پیا جاتا ہے۔ چائنا میں تو سینکڑوں مارکیٹ ایسی ہے جہاں ہر قسم کے سانپوں کا کھانا پروسا جاتا ہے اور لوگ بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے بھی ہیں۔ اور یہی نہیں، سانپوں کا سوپ تو دنیا کی مہنگی ڈشوں میں شمار ہوتا ہے، مگر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس سے دور رہے، کیونکہ سانپ کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔